अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिया पाकिस्तान सेकेंड ईयर उसका एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा और जिन अल्फाज के मानी मैं आप बच्चों को बताऊं उनको आप अपनी बुक पर नोट करते जाइएगा। अज्जा, अगर ये बड़ी ये हटा भी दी जाए, ये सिर्फ मिलाने के लिए आई है। अज्जा जमा है और इसकी वाहिद होती है जुज़, कोई पार्ट, कोई हिस्सा। तरकीबी, तरकीब का मतलब होता है बनाना किसी चीज को, यानी कुछ अज्जा हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो जब आपस में जोड़े जाएंगे तो नजरिया पाकिस्तान बन जाएगा। अब वो अज्जा, वो पार्ट्स जिनको तरकीब दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा, वो नजरिया पाकिस्तान बन जाएंगे। वो हैं कौन कौन से? आपकी बुक में 5 का जिक्र किया गया है। इस हेडलाइन को देख लीजिएगा। एक अच्छा तालिब इल्म सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मौजूद जो हेडलाइंस होती हैं उनको याद करता है। सबसे पहले अकायद व इबादात, ये नंबर 1, यानी ये वो जुज़ है जो जुड़ा बाकी 4 के साथ और नजरिया पाकिस्तान बना। दूसरा है जमहूरी अक़दार का फ़रोग़, ये एक और जुज़ जो जुड़ा। मुआशरती इंसाफ और मुसावात, ये एक और जुज़ जो जुड़ा। इसी तरह से शहरियों के हुकूक व फ़राइज़, ये एक और जुज़ है जो शामिल हुआ। और लास्ट में है अख़ुवत व भाईचारा। ये 5 वो अज्जा हैं जो तरकीब पाए, यानी आपस में जुड़ गए और नजरिया पाकिस्तान बन गया। नजरिया होता क्या है? एक सोच का नाम है। ये वाहिद किसी एक शख्स की सोच नहीं होती। एक वक्त में तो हो सकती है कि किसी लीडर की सोच हो, लेकिन फिर वो अपने पैरोकारों में उस सोच को परवान चढ़ाता है अपने अमल से, उनको दलाइल देकर। फिर लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों का वही नजरिया बन जाता है, वही सोच बन जाती है। यही बड़े सगीर पाको हिंद के जो ग्रेट लीडर्स थे, कायदे आज़म से पहले भी और कायदे आज़म ने भी इस नजरिए को परवान चढ़ाया, इस सोच को परवान चढ़ाया। इसलिए कि बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज हुक्मरान रहे तकरीबन 300 बरस। हिंदू पूरी तरह से उनके साथ शामिल हो गए और मुसलमान जिनसे अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी थी वो अकलियत में आ गए, यानी उनकी तादाद कम हो गई और हिंदू और अंग्रेज मिलकर एक बहुत बड़ी तादाद बन गई। फिर माइशत भी उन्हीं के हाथों में थी, तालीम याफ्ता भी वही लोग थे ज्यादा। हम मुसलमान इतने तालीम याफ्ता भी नहीं थे। तो इस एतबार से ये कोशिश थी कि चलें और कुछ ना सही, कम से कम एक अलहदा रियासत, ये देखिएगा ये कीमती जुमला है, एक अलहदा रियासत हासिल की जाए कि जहां पर हम इस्लाम के निज़ाम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये देखिएगा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। ये एक अहम सोच थी जो हर मुसलमान के दिल में पैदा हुई। तो बहरहाल ये इस सोच की कैसे परवान चढ़ी, उसकी पहली बात थी अकायद व इबादात। तो याद रखिएगा अकीदा, जिसकी जमा है अकायद, इनका ताल्लुक दिल से होता है। और यहां पर उन अकायद का जिक्र है जैसे तौहीद है, अल्लाह को एक मानना, रिसालत यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और तमाम रसूलों पर ईमान लेके आना, यौम आखिरत कि एक दिन वो दिन आएगा कि जिस दिन हमारा हिसाब होगा फरिश्तों पर, किताबों पर। और इस तरह से ये तो हो गए अकायद।
اور دوسری ہیں عبادات کہ ہم مسلمان آزادی ہوں، ہمیں کہ ہم نماز پڑھنے کی آزادی ہو، روزہ رکھنے کی آزادی ہو، اپنا زکوٰۃ کا نظام قائم کر سکیں۔ اس طرح سے ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاد بن نفس، یعنی اپنے جسم کے ذریعے سے آپ جہاد کریں، جہاد بالمال، اپنے مالوں کے ذریعے سے ان مجاہدین کی مدد کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جنہیں عقائد و عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ تبھی آزادی کے ساتھ ہو سکتی ہیں جب ہماری اپنی ایک آزاد ریاست ہوگی۔ دوسری ہیڈ لائن ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بڑھانا۔ جمہور کا لفظ کہیں بھی آ جائے تو سمجھ لیجئے اس سے مراد مشاورت ہے، عوام ہے۔ میں پھر دہرا دوں، مشاورت ہے، عوام ہے، یعنی جس طرف رائے زیادہ لوگوں کی ہو جائے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا ایک بڑا قیمتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیان ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر ان کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں تو بالکل ان پر عمل کریں میری باتوں پر، لیکن اگر اس کے خلاف ہیں تو پھر نہیں۔ پھر کیا؟ مشورہ ہے، مشورہ ہے۔ جب تک مشورہ نہیں ہوگا بات آگے نہیں چلے گی۔ یہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ اس لائن پہ دھیان دیجئے گا کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں گے۔ یہ ہے اصل میں جمہوریت، اور اسی جمہوریت کے تحت ہی جب الیکشن ہوتے ہیں، آپ بچے جانتے ہیں قومی اسمبلی بنتی ہے، صوبائی اسمبلیاں بنتی ہیں، تو وہ مشاورتی ادارے ہیں کہ جن کی جس طرف رائے زیادہ ہو جائے تو وہی قانون، وہی بات ملک میں رائج کر دی جاتی ہے۔ اچھا، تیسرا جز وہ ہے معاشرتی انصاف، کہ معاشرے میں جب تک انصاف نہیں ہوگا تو کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، وہ پروان نہیں چڑھے گا، اس کے اندر امن نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن رہے، بھائی چارہ رہے معاشرے میں، تو پھر معاشرتی انصاف چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی پر یا ساتھ شہری پر ظلم کرتا ہے تو اس کو، مظلوم کو، کہیں تو اس کی سنوائی ہو۔ اب یہاں پر ایک قیمتی مثال آپ بچے یاد رکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی بھی سزا معاف نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مظلوم کو کچھ تو تسلی ملی کہ ظالم کو سزا ملی ہے۔ یہ ہے معاشرتی انصاف۔ پھر عورت کو جو وقار اسلام نے عطا کیا ہے کسی اور نے عطا نہیں کیا۔ ماں کے بارے میں احادیث مبارکہ، قرآن بیان کرتا ہے، بہن، بیوی، بیٹی، ہر کردار میں عورت کی بہت بہت عزت ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے یہ ساری باتیں اگر ایک الگ ریاست ہوگی۔ یہ تھی وہ سوچ کہ جو نظریہ پاکستان بنا کہ ہاں ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، یہاں پر یہ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے کہ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک شہری ایک حق مانگتا ہے کہ میری جان، مال، عزت و آبرو کو تحفظ ہو، یہ دیکھ لیں، جان، مال، عزت و آبرو کو تحفظ ہو، تو وہاں پر اس پر کچھ فرائض بھی آتے ہیں، اور وہ فرائض وہ پورے کرے۔ اور یہ فرائض یا یہ حقوق تبھی لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں یا ان پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے اگر ایک الگ ریاست ہوگی تو۔ اور لاسٹ میں یہ اقلیتوں کے بارے میں بھی یہاں سٹڈی کر لیجئے گا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ یہ باتیں بہت آسان سی ہیں۔ اخوت و بھائی چارہ، یعنی مسلمان یا اسلام کا ایک یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ معاشرہ اخوت یعنی بھائی، یہ دونوں لفظ سیم معنی میں ہیں۔ اخی کہتے ہیں، اخن کہتے ہیں بھائی کو عربی زبان میں، کہ اس کے لیے آپ چاہیں تو اس میں ایک وہ مشہور حدیث مبارکہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان کے کسی بھی حصے کو یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اور بھی آپ اخوت اور بھائی چارے پہ کوئی حدیث، کوئی بات ایسی دیکھیں تو شامل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تصدیق پہلے ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ 5 پوائنٹس جو آپ کی کتاب میں موجود تھے
کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں اجاگر کیے گئے، لیڈرانس نے کیے، خود انہوں نے تجربات کیے جب انہیں محسوس ہوا کہ انگریز اگر اس ملک سے جاتے ہیں تو ہندو ہمارا کیا حال کریں گے، تو اس طرح سے یہ نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ جب سوچ وجود میں آتی ہے، یاد رکھیے گا عمل تبھی ممکن ہے۔ یہ قیمتی جملہ پلے باندھ کے رکھیے گا ساری زندگی۔ سب سے پہلے سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر جا کر ہاں جی کیا ہوتا ہے، پھر عمل کی طرف بات بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت خوشیاں دے آپ کو۔ والسلام۔